ٹاپک پر آج آپ سے بات کرنے والا ہوں، بہت اہم موضوع پر آپ سے بات کرنے والا ہوں، بہت اہم بات آپ کو بتاؤں گا۔ اپنے کانوں کی سماعتوں سے میری یہ بات کان کھول کر سنیں، یقیناً آپ یہ بات سنیں گے تو آپ اس گناہ سے ضرور روکیں گے۔ اکثر لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں، اکثر لوگ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ حرام کاری، وہ بدکاری، وہ مکاری کون سی ہے؟ وہ فعل بد کون سا ہے؟ وہ برا کام کون سا ہے؟ وہ گندا کام کون سا ہے؟ اللہ اکبر، جب شادی ہوتی ہے، شوہر اور بیوی جب جمع کرتے ہیں، اللہ اکبر، جائز ہے بیوی کا شوہر کو حق ادا کرنا اور شوہر کا بیوی کو حق ادا کرنا۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، خدا کا مقدس دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن میرے پیارے، یہ اجازت ہے کیسے؟ یہ اسلام کے طریقے پر رہ کر، اسلام کے طریقے پر رہ کر وہ طریقہ کرنے کی اجازت ہے۔ اسلام کے طریقے پر اپنے مقدس قدم کو رکھ کر چلنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہوتا کیا ہے؟ شادیاں ہو جاتی ہیں لیکن شادی کے بعد کے مسائل پتہ نہیں ہیں۔ شادیاں ہو جاتی ہیں، یہ پتہ نہیں شادی کے بعد کیا کیا جائے، یہ پتہ نہیں کہ شادی کی پہلی رات میں کیا کیا جائے، اور جب بیوی سے ہم بستری کی جائے، جب بیوی سے جمع کیا جائے تو بیوی سے کس حالت میں ملا جائے، بیوی سے کس حالت میں ہم بستری کی جائے۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ تو غلط طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان پلید اور نالائکوں کو پتہ نہیں کہ وہ مذاق میں اور اس گندگی میں کتنا بڑا گناہ کر جاتے ہیں۔ ان کے ضمیر کہاں مر گئے، ان کی غیرتیں کہاں چلی گئی، ان کے ضمیر کو کیا ہو گیا؟ مسلمان، تو اللہ کے رسول کا دیوانہ تھا، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنا تیرا طریقہ تھا، تیری غیرت کہاں مر گئی، تیرا ضمیر کہاں مر گیا؟ مسلمان، تجھے ہو کیا گیا؟ اب تو اپنی بیویوں سے ملتا ہے تو انگریزوں کے طریقے استعمال کرتا ہے، آج تو اپنی بیویوں کے ساتھ جب جمع کرتا ہے تو ان گنڈوں کے طریقے استعمال کرتا ہے، جب تو اپنی بیوی کے ساتھ جماع کی حالت میں ہوتا ہے تو بدماش لچے لپنگوں کے طریقوں کو تو اپناتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بات یاد رکھنا، اگر تم یہی طریقے اپناؤ گے اور اسی طریقے سے تم گناہ کرتے رہو گے تو وہ دن دور نہیں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، وہ دن دور نہیں کہ ہلاکت تمہارا سبب بن جائے گی، وہ دن دور نہیں تمہارے جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، تمہارے جسم کو قبر کے سانپ کھائیں گے، تمہارے جسم کو، تمہارے بدن کو، تمہارے شریر کو، تمہاری لاش کو قبر کے سانپ بچھو کھائیں گے۔ اللہ اکبر، مجھ سے پوچھا گیا حضرت لوگ انجانے میں کون سا گناہ کر دیتے ہیں؟ کچھ میرے پاس فون آئے، لوگوں نے مسائل پوچھے۔ اللہ اکبر، میں اس بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اس کی وضاحت کروں گا تاکہ لوگ سدھرے، ہمارے نوجوان بھائی اس فعل بد سے بچے، ہمارے نوجوان بھائی جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، جو ہمارے بھائی شادی شدہ ہیں، اس فعل بد سے دور ہو جائیں۔ اللہ اکبر، وہ فعل بد کون سا ہے؟ آپ دیکھیں، جب ایک شخص بیوی سے جب ہم بستری کرتا ہے، بیوی سے جب جمع کرتا ہے، اور جس کمرے میں بیوی سے وہ جمع کرتا ہے، جس کمرے میں بیوی سے وہ ہم بستری کرتا ہے، کان کھول کر میری اس بات کو سنیں، جس کمرے میں جاتا ہے، بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، بیوی سے جمع کرتا ہے، اللہ اکبر، اسی کمرے میں دینی کتابیں بھی موجود ہوتی ہیں، دینی کتب بھی موجود ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات، اس کمرے میں ہو سکتا ہے اس کمرے میں قرآن پاک بھی موجود ہو۔ قرآن پاک جیسی مقدس کتاب، وہ کتاب، اس کتاب کو اگر پروردگار کو بڑے سے پہاڑ پر نازل کرتا، اللہ اکبر، اس پہاڑ کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس قرآن پاک کی ہیبت سے وہ پہاڑ کھڑا رہتا۔ اللہ اکبر، اگر اللہ رب العزت قرآن پاک کو دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن آج ہمارے نوجوان بھائی جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر، شادی ہونے کے بعد جب بیوی سے جمع کرتے ہیں، بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، تو جس کمرے میں بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ اس کمرے میں قرآن پاک بھی موجود ہوتا ہے، اس کمرے میں دینی کتب بھی موجود ہوتے ہیں، دینی کتابیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ ایک بات بتا دوں، میرے سب بھائی ایسے نہیں ہیں، میری سب بہنیں ایسی نہیں ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جن کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جس کمرے میں بیوی سے جمع کیا جائے، جس کمرے میں بیوی سے ہم بستری کی جائے، اگر اس کمرے میں قرآن پاک موجود ہو اور دوسری دینی کتب موجود ہوں، ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اس قرآن پاک پر کوئی کپڑا رکھ دیں، ان دینی کتب پر کوئی کپڑا رکھ دیں، اللہ اکبر، ان کو کسی چیز سے ڈھک دیں اور آڑ کر لیں، اللہ اکبر، پھر بیوی سے جمع کریں، بیوی سے ہم بستری کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ قرآن پاک کو کھلا چھوڑتے ہو، آپ دینی کتب کو کھلا چھوڑتے ہو، اللہ اکبر، یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے، یہ دینی کتابوں کی بے ادبی ہے۔
آپ تو اللہ کے رسول کے دیوانے تھے۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کے ایک ایک حرف کی تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کی تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہماری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ ہمارے ضمیر کہاں مر گئے؟ ہماری غیرتیں کہاں مر گئی؟ اللہ اکبر، انگریزوں کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، پادریوں کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، عیسائیوں کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، کتوں کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، گنڈوں کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، لچے لپنگوں کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، وہ چھنرے لڑکوں کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بات یاد رکھ کر، ایک بات یاد رکھنا، میری اس بات کو کان کھول کر سننا، مسلمان اگر تو آج نہیں سدھرا اور تو نے اپنے ضمیر کو ٹھیک نہیں کیا، اپنے دماغ کو ٹھیک نہیں کیا، آنے والے دور میں تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور آج دیکھ اپنی حالت، تیری حالت کیا ہے؟ تو ان مسئلوں پر عمل نہیں کرتا، ان مسائل پر دھیان نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، ہمیں ضرورت ہے ان مسائل پر دھیان دینے کی، ہمیں ضرورت ہے ان مسائل پر عمل کرنے کی۔ آپ اپنے مولویوں سے پوچھیں، آپ مولویوں سے نہیں پوچھتے، آپ اماموں سے نہیں پوچھتے، آپ مفتیوں سے نہیں پوچھتے، حضرت ہمیں یہ بات بتا دی جائے، آپ دھیان ہی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، ایک بات کان کھول کر سن لے، ایک بات کان کھول کر سن لینا، جس قبر میں قرآن پاک رکھا ہو، اگر اس میں جمع کیا جائے، اس میں ہم بستری کی جائے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، ہم بستری بھی کر سکتے ہیں، جمع بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات سنیں، آپ اس پر کوئی کپڑا رکھ لیں، اس کو کسی چیز سے آڑ کر لیں، پھر آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اگر اس پر کوئی کپڑا نہ رکھا، قرآن پاک ہوا، دینی کتب موجود ہوئی، اس پر کوئی کپڑا نہ رکھا، تو اس کی آپ بے ادبی کریں گے، اور بے ادبی کر کر آپ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو آپ کو چاہیے ان مقدس مسائل پر عمل کریں، اور اپنے بڑے بڑے مفتیوں سے مسائل پوچھا کریں، اور ان تمام حرام کاریوں سے بچیں، ان تمام مکاریوں سے بچیں، ان تمام برے فعلوں سے بچیں، ان تمام فعلے بس سے بچیں، اس لیے کہ آج آپ مذاق میں بھی، جانے انجانے میں بھی وہ گناہ کر جاتے ہیں کہ جس کے سبب آپ کی قبر میں پکڑ ہو جائے گی، میدان محشر میں پکڑ ہو جائے گی، اور آپ کی پکڑ ہوئی نا تو آپ کو کوئی بچا نہیں پائے گا، آپ کا باپ بچانے نہیں آئے گا، آپ کی ماں بچانے نہیں آئے گی، اللہ اکبر، آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی رشتہ دار بچانے نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو میدان محشر میں کوئی چیز بچائے گی تو یہ مقدس قرآن پاک آپ کو بچائے گا، یہ دین کتب آپ کو بچائیں گی۔ اللہ اکبر، اگر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کے لیے اپنے گھر میں ایک اونچی جگہ پر اور صاف و صفاق، پاک و پوتر ایک ایسی جگہ متعین کر لیں جہاں پر ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں اور وہیں پر قرآن پاک رکھ دیں۔ ایک ایسی جگہ ہم تلاش کر لیں اپنے گھر میں، یہ نہیں کہ جس کمرے میں ہم جمع کر رہے ہیں، ہم بستری کر رہے ہیں، اس میں قرآن پاک بھی موجود ہے، اور قرآن پاک موجود ہے، اس کے باوجود ہم پردہ نہیں کرتے، اس پر دینی کتب موجود ہیں، پردہ نہیں کرتے۔ آج کسی کے گھر پر جاؤ، آج کسی کے گھر پر جاؤ، آپ کو ٹی وی پر پردہ ملے گا، فریج پر پردہ ملے گا، واشنگ مشین پر پردہ ملے گا، آپ کو گھر کے کولر پر پردہ ملے گا، آپ کو گھر کے آئینے پر تک پردہ ملے گا۔ اللہ اکبر، اس گھر کی عورتیں ٹی وی پر تو پردہ کر رہی ہیں، اس گھر کی عورتیں فریج پر تو پردہ کر رہی ہیں، واشنگ مشین پر تو پردہ کر رہی ہیں، لیکن خود بے پردہ ہیں۔ اور بے پردگی کا یہ عالم ہے کہ جس کمرے میں ہم بستری اور جمع کیا جائے اس میں قرآن پاک کو کھلا چھوڑ کر قرآن پاک کی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پر فرض ہے قرآن پاک کی تعظیم، اور قرآن پاک کی مقدس تعظیم و توقیر سمجھنا اور قرآن پاک کی تعظیم کرنا۔ ایک بھی حرف کی اگر ہم نے برائی کر دیا، اگر انکار کر دیا تو ہم کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، کسی دنیا دار کی کتاب نہیں ہے، قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔